اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا ہدیہ یا کائنات سرور کائنات مفخر موجودات جان جان بلکہ جانے جہان کائنات حضور رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے تمام ہی نہایت واجب القدر اساتذہ اکرام اور مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک میرے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات محترم مفسر قرآن حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے حوالے سے فرماتے ہیں قاموس میں ہے الوجر قربا والدنو، یعنی وجر کا معنی قرب اور نزدیکی کے ہے، اور ولیون اس سے اسم ہے اور اس کا معنی قریب محب اور مددگار کے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرب کی دو اسمیں ہیں، ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے خالق سے ہے، اگر یہ قرب نہ ہو تو کائنات میں کوئی چیز بھی باقی موجود نہ رہ سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور دوسرا قرب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص بندوں کو میسر ہوتا ہے، اور اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ اس کے بے شمار درجات ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ہے اور ایک سے ایک افضل ہے۔ حضرات محترم، ایمان شرط اول ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس بلند مقام پر فیض ہو جاتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، جس کی وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرائض سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر رہے، اور جب بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو حتیٰ کہ وہ میری بارگاہ میں اس کی اتنی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب وہ شخص رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا، وإن سألنی أعطیتہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، میں اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، اور میں اپنے محبوب بندوں کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، اور اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے محبوب بندے مجھ سے پناہ مانگے تو میں انہیں اپنی پناہ بھی دیتا ہوں۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 پر یہ موجود ہے کہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے اور وہ ہر وقت ذکر و تسبیح میں مصروف ہو، اور اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اور اس کے دل میں کسی دنیائی چیز کی کوئی محبت نہ ہو، اور وہ اگر وہ شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ کسی سے غصہ رکھتا ہے تو وہ صرف رب تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے صوفیاء کرام فنا اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں
پہ ان لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ان لوگوں کو ضرور آگاہ کر دیے جو ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کہ بے شک تم میں سے وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کا دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے جس میں تجلیات الہی کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے، اور معلوم ہوا کہ ولیوں کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تم اولیاء کرام کی مزاروں پر کیا لینے کے لیے جاتے ہو، تم بزرگان دین کی خدمت میں کیوں حاضر ہوتے ہو؟ اس کا صرف مختصر یہی جواب ہے کہ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق حقیقی عطا فرمائے۔